السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ عورتیں جب کنگھی کرتی ہیں تو ان کے کافی سارے بال گر جاتے ہیں، یعنی اکھڑ جاتے ہیں پورے کے پورے بال۔ تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا ہم ان کو بیچ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ بال خریدنے والے آتے ہیں اور وہ بال خریدتے ہیں، عورتیں بال سیل کرتی ہیں، بیچتی ہیں، تو کیا ہم بیچ سکتے ہیں؟ اگر بیچ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے، اور اگر نہیں بیچ سکتے تو پھر یہ ہے کہ ان کو کہاں پھینکا جائے، کیونکہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ان پہ جو عورتوں کے پورے بال ہوتے ہیں ان پہ لوگ جادو کر دیتے ہیں، بڑی جلدی جادو ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے، جہاں تک سوال کا پہلا حصہ ہے کہ بال بیچنا جائز ہے کہ نہیں، تو جمہور علماء کے سامنے جب یہ مسئلہ رکھا گیا ہے، کچھ قدیم علماء جو ہیں ان کی رائے کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو معاصر یعنی اس دور کے علماء ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور کبار علماء پر یہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے۔ تو جمہور علماء کا یہی نظریہ سامنے آیا ہے کہ عورت اپنے بال نہیں بیچ سکتی، اور اسی طرح انسان اپنے جسم کے کچھ حصہ جو ہے یا کوئی حصہ بیچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو ہے اس کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ انسانی جسم کا مالک اللہ ہے، اس لیے اسے اپنے جسم میں اس طرح کے تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ چاہے بال ہی کیوں نہ ہو، جو اتر بھی گئے ہوں تو ان کو نہ بیچے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ بال بیچنا یہ انسانی مقام اور مرتبے کے خلاف ہے، کیونکہ انسانی مقام اور مرتبہ یہ ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور وہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہے۔ تو اس لیے اس کے مقام اور مرتبے اور شرف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے جسم کے کسی چیز کو یا بالوں کو یا ناخنوں کو یا اس طرح جو بھی چیز جسم سے متعلقہ ہے اس کو نہ بیچے۔ یہ انسانیت کی توہین ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور قدیم علماء کی بھی رائے شامل کی گئی ہے، اور ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ان کو نہیں بیچنا چاہیے۔ تو اس لیے جو بات سامنے آتی ہے علماء کے کلام سے اور مختلف دلائل کو سامنے رکھنے سے، تو یہی بات صحیح لگتی ہے کہ بالوں کو نہ بیچا جائے، اگرچہ وہ ٹوٹ ہی کیوں نہ گئے ہوں یا گر گئے ہوں یا کنگھی کرتے وقت نکل گئے ہوں، تو ان کو بیچنا نہیں چاہیے۔ اب اگر بیچنا نہیں چاہیے تو پھر ان کو کہاں ہے؟ دیکھیے، بعض ہمارے وہ بزرگ یا جنہیں عامل کہتے ہیں، جو جنات جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، وہ اس بات کو بالکل بیان کرتے ہیں کہ اگر عورت کا مکمل بال کہیں ملتا ہے تو اس پر بڑی جلدی جادو اثر کرتا ہے اور لوگ اس پہ جادو کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پھینکنے سے پہلے کاٹ دیا جائے، یعنی جب عورت کنگھی وغیرہ پھیرتی ہے، بال گرتے ہیں، وہ انہیں اکٹھا کر لیتی ہے، ایک گچھا سا بنا دیتی ہے، تو وہ ایک دو جگہ سے، دو تین جگہ سے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ بال مکمل نہ رہیں، اور پھر ان کو کہیں کوڑا وغیرہ میں پھینک دیا جائے۔ کوڑے میں پھینکنے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں وہاں جو ضائع ہوتی ہیں وہ بھیجی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، پھینکی جاتی ہیں، اور ان کو پھر کہیں اٹھا کے بلدیہ والے لے جاتے ہیں، تو ان کو کاٹ کر وہاں پھینک دیا جائے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں یا خواتین کہتی ہیں کہ یہ جو بال وغیرہ ہیں ان کو لازمی کہیں دفن کرنا چاہیے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، دفن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ ان پہ کوئی جادو کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یا کسی کے ہاتھ آ سکتے ہیں یا اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو ان کو کاٹ کر دو تین جگہ سے پھینک دیا جائے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی بال جو ہیں ان کو بیچنے سے بچنا چاہیے۔ انسانی بال یعنی عورت جو ہے وہ اپنے بال نہ بیچے۔ اس طرح اگر کوئی مردوں کے بال ہوں کندھوں تک، اجازت ہے اسلام میں، وہ بھی نہ بیچے جائیں، عورتوں کے بال بھی نہ بیچے جائیں، اور ان سے بچنا، اس عمل سے بچنا بہتر ہے۔ جہاں تک پھینکنے کی بات ہے یا کہیں ان کو ضائع کرنے کی بات ہے، تو وہ ان کو پھینکا جا سکتا ہے، اور
یہ خطرہ ہو کہ ان پہ جادو وغیرہ ہو سکتا ہے تو ان کو ایک دو تین جگہ سے کاٹ کر پھر پھینک دیا جائے تاکہ یہ خطرہ بالکل ختم ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔